شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ سلامتی جو جنت میں رہنے والوں کا معمول ہے، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کیا ہے اور کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا اور وہ جادو کیوں کرتے تھے؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں، اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا اور ان کے بارے میں بیان کیا۔ لیکن پہلے کے قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا ایسے ہے جیسے گہرے سمندر سے موتیوں کو تلاش کرنا۔ ہاروت و ماروت کے متعلق ویسے تو دو طرح کی مثالیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث میں ہے، دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیل کی روایات میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایات کو بہت سے علماء نے تائید کی اور ان کو مسترد کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان روایات اور واقعات کو مکمل طور پر پیش کریں گے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے زمین و آسمان میں زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اس طرح مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسان کو غصہ اور شہوت دے دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دے دی جاتی تو تم بھی اسی طرح گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مامور ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے متاثر ہوئے اور اس کے عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش ظاہر کی، تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو گے، شراب پیو گے، میرے خاوند کو قتل کر دو گے۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں بدل دیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ ستارہ زہرہ کہلایا، جسے آج ونیس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے وہ پڑھ کر آسمان پر جایا کرتے تھے۔ بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایات ہے جسے علماء افسانہ یا من گھڑت کہانی سمجھ کر رد کر دیتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے متعلق تھا، شہر بابل روح زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت سے وابستہ سمجھتے تھے اور یہ لوگ علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ لوگ جادو اور منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں سے بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں ہر جگہ جادو منتر ہی نظر آتا تھا۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔
جبکہ حضرت سلمان کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور اس کے سحر اور جادو کی کتابوں ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز جادو کا خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلمان کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا سلمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ یہاں تک شیطان نے کہا کہ ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلمان کا غیر معمولی معجزات دراصل جادو کا عمل ہی تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا یہ شرک انگیز جادو دوبارہ سرایت کر گیا۔ اللہ نے سلمان پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلمان کی بادشاہت کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور سلمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم کافر نہ بن جاؤ۔ لہٰذا جب یہ شہر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس کے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کا ساتھ اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو منع کرتے تھے اور ان کے لیے سراطن کہتے تھے یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش، پھر بھی وہ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض روایتوں میں ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈرات میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے یہ بابل کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کنویں کو ہی وہ کنواں قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔